السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آج نظم مئات عامل میں ہم 5واں سبق پڑھیں گے۔ کل کی سبق میں ہم نے نوع ثانی اور ثالث پڑھا تھا، اور اس سے پہلے نوع اول پڑھا تھا۔ میں گزشتہ اشعار آپ کے سامنے دہراتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ عامل اندر نحو صد باشد چنی فرمود ان، شیخ عبد القاہر جرجانی پیر خدا، معنوی ازوید باشد جملہ دیگر لفظین، بعض لفظی شد سماعی و قیاسی اے فتا۔ اس میں ہم نے یہ بات کیا تھا کہ نحو میں کل 100 عوامل ہے، جو کہ 2 قسم پر ہے۔ ایک ہے لفظی، دوسرا ہے معنوی۔ معنوی 2 ہے اور لفظی 98 ہے۔ پھر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ لفظی عوامل 2 قسم پر ہے، 91 ان میں سے سماعی ہے اور 7 اس میں سے قیاسی ہے، اور سماعی پھر 91 13 اقسام پر مشتمل ہے۔ پھر ہم نے نوع اول میں حروف جارہ کا بحث کیا تھا، اس کا شعر یہ ہے: نوع اول حفظ حرف جر بود میدا یقی، کاندری یک بیت آمد جملہ بھی چونو چرا۔ اس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہاں اس نوع اول میں حروف جارہ کا بحث ہے۔ حروف جارہ یہ اسم پر داخل ہو کر اس کو جر دیتے ہیں، جیسے بزیدن، اور حروف جارہ کل 17 ہے۔ اس کے بعد ہم نے النوع الثانی والثالث پڑھا تھا، جس کے شعر یہ ہے: انبا انا کانا لیتا لکننا لعل، ناصب اسما رافع در خبر زد مولا۔ اس شعر میں حروف مشبہ بالفعل کا بحث تھا کہ وہ چیتے اور وہ مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ اور اس طرح اس میں النوع الثالث ما ولا مشبہۃ بلیس کا بھی ذکر تھا کہ یہ وہ ماولا ہے جو لیسا کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ بھی مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے ما زید قائما مثال بیان کیا تھا۔ آج ہم النوع الرابع پڑھیں گے۔ نوع رابع کی شعر یہ ہے: واو یاو حمزہ الا ایا و ای حیا، ناصبی اسمند پس ای ہفت حرف اے مقتدا۔ اس نوع کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں 7 حروف عاملہ ذکر ہوئے ہیں۔ ایک ہے واو، دوسرا ہے الا، اور 5 ہے حروف ندا۔ واو بمعنی مع، یہ اس واو کو کہتے ہیں جو وہ واو جو کہ بمعنی مع ہو اور اس کے بعد مفعول معہ آیا ہو، اس کے بعد مفعول معہ آیا ہو، یعنی مفعول معہ کی شروع میں جو واو ہوتا ہے اس کو واو بمعنی مع کہتے ہیں۔ جیسے جاء البرد والجبات، تو یہاں اس کا مطلب ہے جاء البرد مع الجبات، یعنی واو بمعنی مع ہے۔ جاء البرد والجبات یعنی سردی آیا جبوں کے ساتھ، یعنی سردی بھی آیا اور اس کے ساتھ جبی بھی آئے۔ تو یہاں واو بمعنی مع ہے، اور یہاں اس نے الجبات کو نصب دیا ہے۔ الجبات جمع مؤنث سالم ہے اور اس کی حالت رفعی نصبی کے ساتھ ہے، حالت نصبی ایک کسرہ کے ساتھ ہے۔ دوسرا مثال ہے استوى الماء والخشبۃ، استوى الماء مع الخشبۃ، اس کا معنی یہ ہے کہ پانی لکڑی کے ساتھ جمع ہوا، برابر ہوا۔ اب ہم اس کی ترکیب کریں گے۔ جاء البرد والجبات، جاء فعل، البرد اس کے لیے فاعل، واو بمعنی مع،
الجبات مع مضاف، الجبات مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول معہ بنا جاء فعل کے لیے، فعل فاعل اور مفعول معہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ استوى الماء والخشبۃ، استوى فعل، الماء اس کے لیے فاعل، واو بمانی مع مضاف، الخشبۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول معہ استوى کے لیے، تو فعل فاعل اور مفعول معہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب یہاں واو نے الخشبۃ اور الجبات کو نصب دیا تو یہ اس کا عمل ہوا۔ اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر ان 7 حروف میں جو اس خیار میں ذکر ہوئی ہے، ان میں سے دوسرا نمبر پر ہے الا۔ الا حرف استثناء ہے، اور مستثنیٰ کی تعریف یہ ہے، مستثنیٰ وہ اسم ہے جو کسی کلمہ استثناء کے بعد ذکر ہو اور اپنے ماقبل کی حکم میں داخل نہ ہو، جیسے جاء القوم الا زید، تو یہاں جاء القوم الا زید، الا زیدن، یہاں یہ زیدن کو نصب الا نے دیا ہے۔ مستثنیٰ کی ماقبل کو مستثنیٰ منہ کہتے ہیں، اور استثناء کے 11 کلمات ہے، الا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکون، حاشا، غیر، سوا اور سواء، یہ کلمات استثناء ہے۔ اس کے بعد کلمہ مستثنیٰ کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے مستثنیٰ متصل اور دوسرا ہے مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ متصل وہ ہے کہ جو مستثنیٰ منہ کا فرد یا جز ہو، جیسے جاء القوم الا زیدن، تو یہاں یہ زیدن یہ قوم کا جز ہے۔ اسی طرح مستثنیٰ منقطع اس مستثنیٰ کو کہتے ہیں جو مستثنیٰ منہ کا فرد اور جز نہ ہو، جیسے جاء القوم الا حمارا، تو یہاں یہ حمارا یہ قوم کا جز نہیں ہے۔ تو یہ مستثنیٰ کی تعریف میں ہم نے کیا، پھر مستثنیٰ کے اقسام بیان کیا، پھر الا کے بعد مستثنیٰ کا حکم یہ ہے کہ الا کے بعد مستثنیٰ کی 3 صورتیں آتی ہیں، یعنی اعراب مستثنیٰ۔ جب مستثنیٰ کلام موجب میں ہو، یا مستثنیٰ منقطع ہو، یا مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو، تو اس صورت میں مستثنیٰ منصوب ہوگا، جیسے جاء القوم الا زیدن، جاء القوم الا حمارا، یا مستثنیٰ منقطع ہے۔ جاء القوم الا زیدن یہاں مستثنیٰ کلام موجب میں واقع ہے، جاء القوم الا حمارا یہاں یہ مستثنیٰ منصوب ہوگا اس لیے کہ یہ مستثنیٰ منقطع میں ہے، اور جب مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو مستثنیٰ تو وہاں بھی مستثنیٰ منصوب ہوگا، جیسے ما جاءنی الا زیدن احد۔ اور دوسرا صورت یہ ہے کہ مستثنیٰ کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور ہو، تو اس صورت میں مستثنیٰ کو منصوب پڑھنا بھی جائز ہے اور مستثنیٰ منہ سے بدل بنانا بھی جائز ہے، جیسے ما جاء احد الا زید اور ما جاء احد الا زیدن دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مستثنیٰ کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو، تو اس صورت میں مستثنیٰ کا اعراب عامل کے اعتبار سے ہوگا، جیسے ما ضربنی الا زید، ما رأیت الا زیدن، تو یہ استثناء کی اعراب ہو۔ اس کے بعد جو 5 حروف ہے واو اور الا کے بعد، تو یہ حروف ندا ہے۔ حروف ندا 5 ہے، یا، ایا، حیا، ای اور حمزۃ المفتوحہ۔ یا، ایا، حیا، ای اور حمزۃ المفتوحہ، یہ 5 اس کو کہتے ہیں حروف ندا۔ ان میں سے ای اور حمزہ مفتوحہ یہ منادہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، آیا اور حیا منادہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ما عام ہے، قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور منادہ کی اعراب کی 3 صورتیں ہیں، 2 صورتیں تقریباً۔ پہلی صورت یہ ہے کہ منادہ اگر مفرد معرفہ ہو، منادہ اگر مفرد معرفہ ہو تو مبنی بر علامت رفع ہوگا، جیسے یا رجلو، یا زیدو، یا زیدان وغیرہ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر منادہ مضاف یا شبہ مضاف ہو یا نکرہ غیر مقصود ہو تو پھر منادہ منصوب ہوگا، جیسے یا عبداللہ، یا طالعا جبلا۔ اور یہ بات تو آپ نے یاد کیا ہوگا کہ اس کی ترکیب ہم کیسے کریں گے، تو یا رجلو کی ہم ترکیب کرتے ہیں اسی طرح
کہ یا ہمیشہ قائم مقام ہوگا ادعو فعل کے، یعنی یا قائم مقام ہے ادعو فعل، انا ضمیر مرفوع متصل اسم فاعل، اور رجل یہ منادہ مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی مل کر یہ منادہ ہوا۔ پھر اس میں ایک حروف ندا ہے، دوسرا منادہ ہے، اور تیسرا منادہ بھی ہی ہے، چوتھا جوابی ندا ہے۔ تو جن حروف کی ذریعہ ندا دیا جاتا ہے ان کو حروف ندا کہتے ہیں، اور جس کو ندا دیا جاتا ہے اس کو منادہ کہتے ہیں، جس بات کے لیے ندا کی جاتی ہے اس کو جوابی ندا کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ اغفر لی، تو یہاں یہ یا حرف ندا ہے، لفظ اللہ یہ منادہ ہے، اور اغفر لی یہ جوابی ندا ہے۔ اب شعر کی ترجمہ یہ سن لیں۔ واو یاو حمزہ الا ایا و اے حیا، ناصبی اسمند پس ای ہفت حرف اے مقتدا۔ پہلے تو 7 حروف بیان ہوئے کہ واو ہے، یا ہے، حمزہ ہے، الا ہے، آیا ہے، ای اور حیا ہے۔ ناصبی اسمند کا معنی ہے اسم کو نصب دینے والا ہے، اور پس معنی بس، ای ہفت حرف، یعنی ای معنی یہ، ہفت معنی 7، اے مقتدا معنی پیشوا، تو معنی یہ ہوا واو یاو حمزہ الا ایا و ای حیا، ناصبی اسمند پس ای ہفت حرف اے مقتدا۔ یہ واو یا حمزہ الا آیا حیا یہ 7 حروف اسم کو نصب دیتے ہیں اے پیشوا۔ تو آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، اس پر اجرا کر لیں۔ جو بھی آپ کی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔